الحمد لله العلي العظيم القديم فلا أفضل لبقائه ولا نهاية لجوده، الملك حقا فلا تدرك العقول بحقيقة كنهه، القادر فكل ما في العالم من أثر قدرته، المقدس فلا تقلب الحوادث حماه، المنزه عن التغيير فلا ينجو منه سواه، مصرف الخلائق بين رفع وخفض وبسط وقبض وإبرام ونقض وإيجاد وإفناء وإماتة وإحياء وإسعاد وإضلال وإعزاز وإذلال، يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. مبيد القرون السالفة والأمم الخالفة لم يمنعهم منه ما اتخذوه معقلا وحرزا، هل تحس منهم من أحد أو تسمع له ركزا، بتقديره النفع والضر وله الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. أحمده على ما أولى من نعمه وأجزل للناس من قسمه، وأصلي وأسلم على رسوله محمد سيد العرب والعجم المبعوث إلى جميع الأمم، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أعلام الهدى ومصابيح الظلم، صلى الله تعالى عليه وعليهم وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال عز وجل: ولكن البر من اتقى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. اللهم فصل وسلم على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى كل ملائكة المقربين، وعلى عباد الله الصالحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز السامعين، اللہ وحدہ لا شریک ذات کا لاکھ لاکھ شکر کہ ماہ مبارک رمضان کی تکمیل بعافیت و سلامتی سے ہوئی، اور آج اس دن میں ہم موجود ہیں کہ جس دن کو یوم الجائزہ انعام والا دن قرار دیا گیا ہے. اور انعام روزے کے بعد، رمضان کے بعد، رمضان کی عبادات کے بعد کیا ہے کہ روزہ داروں کی مغفرت ہو، جہنم سے خلاصی ہو، اور جنتیوں کی فہرست میں ان کا نام ہو. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جو جہنم سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کروایا گیا وہی کامیاب. تو آج وہ کامیابی کا دن ہے. اللہ وحدہ لا شریک ذات صحیح معنوں میں یہ دن ہم سب کے لیے کامیابی کا بنا دے، اور جتنی لغزشیں خطائیں ہم سے ہوئی سب سے درگزر فرمائیں. آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے لفظ بر ہے. بر قرآن کہتا ہے: لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب،
نیکی یہ نہیں کہ مشرق مغرب کی طرف تم منہ کرو. یہ جس وقت لوگ اعتراض کر رہے تھے کہ قبلہ اس طرف تھا، ادھر ہونا چاہیے، ادھر ہوتا ہے، ادھر ہونا چاہیے، اللہ نے فرمایا نہیں، وہ ہمارا امر حکم ہے. ہم نے کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دیا. آؤ اصل ایمان اسلام تمہیں بتائے کہ اس کے احکامات کیا ہیں. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. یہ ابواب البر کا سلسلہ سورۃ البقرہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے، مدنی سورت ہے، اور حدیث میں اس کو سنام القرآن کہا گیا ہے کہ جس طرح سنام کہتے ہیں اونٹ کے کوہان کو، تو کوہان جس طرح اوپر ہوتا ہے اس طرح قرآن کریم میں اس سورت کو ایک خاص اعزاز حاصل ہے. 176 آیات کے اندر احکامات ہیں، اور 176 سے لے کر چونکہ 286 آیات پر یہ سورت مشتمل ہے، تو 110 آیات میں اللہ کی ذات نے ابواب البر کا سلسلہ ذکر کیا ہے. ابواب البر میں سے سب سے پہلے اللہ پہ ایمان، اور اللہ پہ ایمان کے بعد پھر نبیوں پہ، اور پھر قرآن کریم پہ، کتابوں پہ، ملائکہ فرشتوں پہ. خلاصہ کلام یہ کہ 18 ابواب البر ان 110 آیات میں ذکر ہیں، لیکن ان میں سے 7 عبادات اور اعتقادات سے متعلق ہیں، جبکہ 11 ابواب البر ایسے ہیں جو باہمی معاشرے سے متعلق ہیں. تو وہ باہمی معاشرے سے جو متعلق ہے اس سے متعلق ہماری گفتگو ہوگی. اس سے پہلے کہ حضرت معاذ بن جبل کی روایت جب ہم بیان کریں گے تو اس سے سمجھ آئے گی کہ ان تمام کا خلاصہ کیا ہے اور تمام کا جو اصل مدعا ہے وہ کیا ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا. كنت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم في سفر فاصبحت قریبا منه. صبح ہوئی تو میں بالکل ان کے قریب میری سواری تھی. میں نے پوچھا یا رسول اللہ اخبرنی بعمل ادخلنی الجنة ويباعدنی من النار. یا اللہ کے نبی ایسا عمل بتا دیجیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے، جہنم سے دور کر دے. عجیب سوال تھا. ہم سب کے لیے یہ ایک عجیب سبق ہے اس کے اندر کہ یا رسول اللہ ادخلنی الجنہ ویباعدنی من النار، اخبرنی بعمل، ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں لے جائے، جہنم سے دور کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے. فرمایا کہ یا معاذ لقد سألت عن شيء عظيم وإنه ليسير على من يسر الله. بہت بڑی چیز سے متعلق تو نے سوال کیا، لیکن اگر اللہ جس پر آسان کرنا چاہے تو بہت ہی آسان ہے. اس کے بعد پھر آپ نے گننا شروع کر دیا. تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا. سب سے پہلے اللہ کی عبادت کر اور توحید کے اوپر اپنے کو قائم رکھ. اللہ کی ذات صفات میں کسی کو شریک مت ٹھہرا. یہ پہلا تھا. اور وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کر. وتؤتی الزکاۃ، زکات ادا کر. وتصوم رمضان، رمضان کا روزہ رکھ. وتحج البیت، بیت اللہ کا حج کر. پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بنیادی اساس ایمان اور اسلام کی بتا دی. اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ ایک مخصوص الا ادلک بابواب الخیر، اے معاذ جو بھلائی اور نیکی کے جو دروازے ہیں وہ نہ بتا دوں، یعنی جو نوافل میں سے آتے ہیں. یا رسول اللہ ضرور بتا دیجئے. آپ نے فرمایا الصوم جنۃ، ایک تو رمضان کا روزہ وہ اپنی جگہ فرض، اس کے علاوہ سال کے اندر روزے رکھتے رہے چونکہ یہ جہنم سے ڈھال ہے. اور پھر فرمایا کہ والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، کہ یاد رکھ صدقہ دیتے رہو وقتاً فوقتاً. ایک تو مسائب مصیبتیں پریشانیاں نہیں آئیں گی، دوسرے نمبر پہ یہ کہ جہنم کی آگ تمہارا یہ صدقہ بجھا دے گی. اور پھر فرمایا تیسرے نمبر پہ کہ وصلاة الرجل فی جوف اللیل، کہ رات کو اٹھ کے کبھی کبھی نماز ضرور. کبھی کبھی کا مقصد یہ ہے کہ رات کی نماز کو اس طریقے سے لازم کر کہ لوگ سوئے ہوں اور تو نماز پڑھ رہا ہو. کبھی اگر ترک ہو جائے وہ الگ بات، لیکن اس کو لازم کر. پھر فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون الى، اس آیت کو پڑھا آپ نے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابواب البر یہ جب آپ نے ارشاد فرما دیے، اب ظاہر بات ہے ایک الگ
تو مربی انسانیت، محسن انسانیت، سید الاولین سید الآخرین، امام الثقلین، امام القبلتین، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جملہ فرمایا، یا معاذ الا اخبرک بملاک کل کذالک، ایسی چیز نہ بتاؤں کہ تمام جتنے اعمال ہیں شریعت کے اور اس ایک چیز پر تمام کا دار و مدار ہے؟ یا رسول اللہ بلا ضرور بتا دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ، اپنی زبان مبارک پکڑ کے فرمایا کُفَّ لِسَانَكَ، زبان کی حفاظت کر۔ پہلے تو فرمایا توحید پر قائم رہے، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی مت کر، نماز پر، روزہ رکھ، اور رمضان کے روزوں کے بعد حج، زکاة کی تمام چیزیں، رات کو اٹھ کر نمازیں، لیکن تمام کا دار و مدار ایک عمل بتا دیا، وہ کون سا ہے کہ زبان کی حفاظت۔ حدیث میں ہے ان العبد لیتکلم بالکلمۃ لا یلقی لها بالا من رضوان اللہ یحوی بہ اللہ درجات، کہ ایک آدمی معمولی بات سمجھ کر وہ کر دیتا ہے، لیکن اللہ اس ایک اچھی بات کی وجہ سے اس کو جنت دے دیتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ ان العبد لیتکلم بالکلمۃ لا یلقی لها بالا من سخط اللہ یحوی بها فی جہنم، ایک بات کو وہ معمولی سمجھ کر اپنی زبان سے تو کہہ دیتا ہے، لیکن وہ گناہ کی بات اتنی بھاری ہوتی ہے کہ اس کو جہنم میں وہ ڈال دیتی ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ابواب البر کا جو خلاصہ ارشاد فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت کرو۔ جب زبان کی حفاظت ہو گئی تو سمجھو کہ نظر میں کوئی برا نہیں، دل میں کسی کی برائی نہیں ہوگی، اور پھر کسی سے بے رخی نہیں ہوگی۔ حدیث میں ہے کہ لا تدابروا ولا تباغضوا لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، برا گمان مت کرو، ایک دوسرے سے پیٹھ مت پھیرو، مخفی باتیں منظر عام پہ لانے کی کوشش مت کرو، یہ زبان ہی تو جو ہے جو چلتی ہے۔ فرمایا لا تغتابوا المؤمنین، ایمان والوں کی غیبتیں مت کرو، کیوں؟ فإن وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتَهُمْ، ان کی پردہ دری مخفی باتوں کے پیچھے مت پڑو۔ فَإِنَّ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَةَ الْمُؤْمِنِ يَتَّبِعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، جو کسی کی پردہ دری مخفی باتوں کے پیچھے لگ جائے، اللہ کی ذات اس کی پردہ دری پہ لگا آ جاتے ہیں۔ اور جس وَمَن يَتَّبِعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يُفْلِحُ فِي بَيْتِهِ، اللہ کی ذات جس کی پردہ دری کرنے پہ آ جائے، گھر کے اندر اس کو رسوا کر دیتے ہیں۔ تو میرے محترم، یہ سارے کام کس چیز کے ہیں؟ زبان کی ہے۔ زبان کی حفاظت نہایت ہی ضروری اور لازمی ہے۔ اسی حدیث کے اندر معاذ بن جبل کہتے ہیں یا رسول اللہ وَهَلْ نُؤْخَذْ بِمَا نَتَكَلَّمُ مِنْ أَلْسِنَتِنَا، جو ہماری باتیں ہیں، زبان سے جو چیز نکلتی ہے، کیا اس پر ہماری گرفت ہوگی؟ باتوں سے کیا ہوتا ہے؟ یہ سوال سب کے ذہن میں قیامت تک امت کے ذہن میں آ سکتا تھا۔ نبی مکرم نے فرمایا فَقَلَتْكَ أُمُّكَ يَا مَعَاذ، اے معاذ تجھے تیری ماں گم کر دے، یہ کلمہ تنبیہ ہے۔ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ أَوْ عَلَى وُجُوهِهِمْ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، یہ جو لوگ اونگے لٹکے ہوئے جہنم میں ہوں گے، یہ اپنی زبانوں کی وجہ سے ہوں گے، اپنی زبانوں کی وجہ سے ہوں گے۔ زبان سے باتیں نکلتی ہے تو پھر انسان ایک دوسرے سے قطع تعلق رکھتا ہے، احترام ختم ہو جاتا ہے۔ فلاں نے یہ کہا تھا، اس کی برائی دل کے اندر آ جاتی ہے، اور جب برائی دل میں آتی ہے تو پھر بے رخی ہوتی ہے، ناراضگیاں ہوتی ہے۔ اس چیز کو ہلکا اور معمولی سمجھنا انتہائی بڑا جرم ہے۔ مسلم کی روایت ہے تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس، کہ جنت کے دروازے ہفتے میں 2 دن کھولے جاتے ہیں، جنتیوں کی فہرست اور جنتیوں کے نام وہاں درج ہوتے ہیں۔ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا، ہر اس شخص کی مغفرت جو کلمہ گو ہو جاتی ہے، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانے والے کی مغفرت ہوتی ہے۔ إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَةٌ، وہ 2 بھائی کے جن کے دلوں کے اندر کدورت ہو، میل ہو، ناراضگی ہو، خفگی ہو، بول چال بند ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اعلان ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کہ
انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا، یہ 3 بار یہ الفاظ رسول اللہ نے فرمائے کہ ابھی تک ان کو جنتیوں کی فہرست میں مت شامل کرو، انتظار کرو جب تک کہ آپس میں صلح نہ کرے۔ اور دوسری روایت میں تعرض اعمال الناس فی الاسبوع مرتين، ایک ہفتے میں 2 بار ہوئی، یہ 2 دن ہے، پیر کے دن اور جمعرات کے دن، تو ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ میرے محترم، اتنی نیکیاں پریشانیوں کے ساتھ آدمی کرتا ہے۔ پریشانی کا مقصد یہ ہے کہ نفس کے ساتھ مجاہدہ ہوتا ہے، اس کا نفس کو وہ ذلیل کر دیتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، اور اس حد تک وہ پہنچ جاتا ہے کہ ہر لحاظ سے اس کا دل نرم ہو، لیکن اپنے بھائی سے سب سے پہلے حقوق والدین کے آتے ہیں، بچوں کے آتے ہیں، بیوی پر شوہر کے اور شوہر پر بیوی کے آتے ہیں، یہ پہلے حقوق ہیں۔ اس کے بعد بھائی ہیں، چچے ہیں، ماموں ہیں، رشتہ دار ہیں، صلہ رحمی کے تمام قرابت والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے خوف ہوا پڑوسی کے بارے میں، اتنی بار جبریل امین میرے پاس آئے، مجھے خوف اور ڈر ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پڑوسی باپ بیٹے کی طرح وراثت کے اندر شریک نہ ہو جائے۔ اور میرے محترم، یہی پڑوسی تو ہے۔ حدیث میں جب آدمی مر جاتا ہے، اس کے پڑوس میں 4 آدمی یا 3 آدمی یا 2 آدمی یوں کہتے کہ یہ اچھا ہے، تو اللہ کی ذات فرماتے ہیں کہ میرا علم اس شخص سے متعلق بند کر دو، اور یہ جو 2 بندے ہیں، یہ 3 بندے ہیں، انہوں نے پڑوسیوں نے اس کو اچھا کہا، ان کے اچھا کہنے کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دو۔ انتم شہداء اللہ فی الارض، بخاری کی روایت یہ ہے کہ انتم شہداء اللہ فی الارض، اذا اثنیتم علیہ خیر فہو خیر، واذا اثنیتم علیہ شر فہو شر۔ تم اللہ کے گواہ ہو، تم نے کسی کو اچھا کہا تو اللہ کہتا ہے اچھا ہے، اندر کے معاملات میں جانتا ہوں۔ تو اس لیے میرے محترم، صلہ رحمی کی پاسداری، معاشرے کو درست رکھنا، معاشرے کو صحت مند رکھنا، معاشرے کے اندر خوشیاں بانٹنا، معاشرے کے اندر سے برائیوں کو ختم کرنا۔ اگر کہیں پہ بھی آپ کو آپ کے پڑوس میں 2 بھائیوں اور 2 دوست، 2 محلہ داروں کے درمیان میں کوئی خفگی ناراضگی نظر آتی ہے، قرآن کہتے ہیں فاصلحوا بین اخویکم، اس امر پہ بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اعتکاف میں بیٹھے ایک شخص آتے ہیں کہ فلاں بندے سے تھوڑے سے معاملات ہیں، وہ اٹھ کے نکلنا شروع کر دیتے ہیں۔ آواز دیتا ہے ایک شخص کے، حضرت آپ اعتکاف میں ہیں؟ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ صاحب قبر سے سنا، اتنا ثواب ایک صرف 2 مسلمانوں کے باہم صلح کرانے میں ہے۔ تو باہر کے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، صلہ رحمی ماں باپ سے شروع ہوتی ہے، پڑوسیوں تک اور تمام معاشرے میں پھیل جاتی ہے۔ حدیث جو میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے بیان کی، مسلم کی روایت ہے، البر، چونکہ بر سے اب بات ہماری چل رہی تھی، البر حسن الخلق، یہاں پہ نیکی یعنی بر کا جو معنی ہے، فرمایا کہ اچھے اخلاق کا نام ہے۔ اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کرو، جب یہ چیز آ جائے گی تو سمجھو کہ نیکی کے اعلی مقام پر تم فائز ہو۔ اور یہی صلہ رحمی کہ صلہ رحمی معلق بالعرش، معلقۃ بالعرش، تقول یا رب وصلنی من وصلہ اللہ، اور وقطعنی وقطعہ من قطعنی، یا رب جس نے مجھے قطع کیا اس کو تو قطع کر، جس نے مجھے جوڑا اسے تو جوڑ۔ بخاری کی روایت ہے کہ من سرہ ان یبسط له فی رزقہ وینسع له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو چاہتا ہو کہ اس کا مال بڑھے، اس کی عمر بڑھے اور صحت مند زندگی اس کو ملے، تو وہ کیا کرے؟ فلیصل رحمہ، صلہ رحمی پالے۔ اب صلہ رحمی یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اپنے طور پہ، لیکن جس چیز سے معاشرے کے اندر اس نے بہتری پیدا کی تو اللہ کی ذات زندگی میں، دنیا میں یہ 2 چیزوں کی ضرورت انسان کو ہوتی ہے کہ حلال دنیا اس کے پاس موجود ہو، کہ اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرے، کسی کا محتاج نہ ہو، اور دوسرے نمبر پہ کیا؟ عمر بھی اس کی لمبی ہو۔ ایک دوسری حدیث میں پوچھا گیا یا رسول اللہ بہترین لوگ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا جس کی عمر لمبی ہو، حسن عمل ہو، اعمال اچھا ہو۔ وہ کوئی بہترین شخص ہو، 100 سال، 110، 20 سال عمر ہو، عمر بھی ایسی جو صحت مندانہ عمر ہے، اللہ وہ عطا فرمائے گا۔ تو میرے محترم، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دل سے برائی ہر قسم کی اور ہر شخص کی
یہ نکال لینی چاہیے. ٹائم ہمارا پورا ہو گیا ہے اور اب ہم صفے باندھیں گے. آپ تمام احباب صفے باندھ لیں.